ہے نا اعلیٰ حضرت کا غوث پاک کا وقت ہے نا، یہ ہر دور غوث پاک کا۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پر ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ یا غوث پاک، آپ کا سورج ہمیشہ چمکنے والا ہے۔ کسی اللہ کے ولی کی شہرت اس کے دیہات میں، کسی کی اس کے شہر میں، کسی کی اس کے تحصیل میں، کسی کی ضلع میں، کسی کے صوبے میں، کسی کی ملک میں۔ غوث پاک وہ ہے جن کی شہرت دنیا میں نہیں بلکہ آسمانوں میں تھی۔ کچھ فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں انا شیخ، میں سب کا پیر ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ حکم نافذ ہے تیرا، حکم نافذ ہے تیرا۔ غوث پاک، آپ کا ہی حکم نافذ ہے۔ تو کیسے نافذ ہے؟ خامہ تیرا، سیف تیری، تلوار بھی آپ کی اور قلم بھی آپ کا۔ اب آئیے قلم کی طرف دیکھتے ہیں۔ قلم جاتے ہیں محدث اعظم ہند کی چوچوی حضرت سرکار سید محمد جیلانی اشرفی، سرکار محدث اعظم حضرت شیخ المشائخ سیدنا سید علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کے نواسے بھی ہیں محدث اعظم ان کی چوچوی، اور علی حسین اشرفی میاں کی چوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اعلیٰ حضرت کا رشتہ بتاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو خلافت ہے حضرت سرکار سیدنا آل رسول احمدی مارحوی سے، یہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں آل رسول احمدی، اور آل رسول احمدی کے آخری خلیفہ ہیں علی حسین اشرفی میاں۔ ایک ہی پیر کے دو خلیفہ، علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ المشائخ۔ وہ فرمایا کرتے تھے جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تو فرمایا تھا شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں وضو فرما رہے تھے کچوچا میں۔ اس وقت جو ہے وہ موبائل کا دور نہیں تھا، نہ ہی دور تھا ٹیلی فون کا۔ 1921 کی بات ہے، 1340 ہجری، ظہر کا وقت تھا۔ حضرت شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں خانقاہ شریف میں کچوچا مقدسہ میں وضو فرما رہے تھے، وضو فرما رہے تھے اور وضو کرا رہے تھے حضرت سرکار محدث اعظم کی چوکی علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے صاحبزادے سید احمد اشرف کی چوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت سرکار کلا کے والد سید احمد اشرف کی چوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، اور ان کے نواسے شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں کے نواسے حضور محدث اعظم کی چوچوی، یہ بھی اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ ہیں۔ خود حضرت علی حسین اشرفی میاں نے بھیجا تھا ان دونوں کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ تو شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون سے بزرگ تھے پتہ ہے؟ ان کی بزرگی کا عالم کیا تھا؟ ایک مرتبہ ایک پیر صاحب تھے، بہت بڑے پیر صاحب تھے، انہوں نے ان سے پوچھا، شیخ المشائخ سے پوچھا، حضرت مرید کتنے ہیں؟ مرید کتنے ہیں؟ کہنے لگے ہیں بس۔ پھر شیخ المشائخ نے پوچھا کہ آپ کے کتنے مرید ہیں؟ کہنے لگے رجسٹر دیکھ کر بتانا پڑے گا، رجسٹر دیکھ کر بتانا پڑے گا۔ تو وہ پیر صاحب نے جواب دیا کہ حضرت شیخ المشائخ نے جواب دیا قیامت کے دن رجسٹر دیکھنا پڑے گا، رجسٹر ڈھونڈتے بیٹھو گے کہ مرید کہاں ہے، رجسٹر لے کر بیٹھو گے؟ تو وہ پیر صاحب پلٹ کر بولے کہ حضرت شیخ المشائخ آپ بتائیے، آپ بتاتے ہیں کہ آپ کے مرید کیا ہے، آپ کے پاس رجسٹر نہیں ہے، تو آپ کیسے ڈھونڈو گے اپنے مریدوں کو؟
شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو صدری پہنی تھی نا، یہ صدری جو ہے وہ اس کو ایسا کھولنے کے بعد میں پیر صاحب کو لیا آگے کیا اور ایسے اندر ڈالا. پیر صاحب نے دیکھا پیچھے کہا دیکھ لیا جی دیکھ لیا. فرمایا جس طرح سے اب دامن میں چھپائے ہوئے ہوں اسی طرح سے قیامت کے دن دامن میں چھپا کر لے کر یہ بزرگ تھے حضرت شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ. اور بھی بہت سی کرامتیں ان کی ہیں. بس بتانے کا مقصد تھا کہ چوچے مقدسہ میں وضو کر رہے تھے اور چوچے میں وضو کرتے ہوئے اچانک رونے لگے. محدث اعظم فرماتے ہیں مجھے یہ خیال گزرا کہ شاید کسی بچھو نے یا کسی زہریلے کیڑے نے تو نہیں کاٹ لیا جس کے درد کی وجہ سے حضرت رو رہے ہیں. میں نے پوچھا حضور رونے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں فرشتوں کے کاندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھتا ہوں. فرشتوں کے کاندھوں پر قطب الارشاد کا جنازہ دیکھتا ہوں. اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے. اب بتاؤ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام صرف کسی سے ہوتا ہے، ایک لے لیا لگا لیا اور کھا لیا، صرف کسی سے ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں شیخ المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ وہ کون سا میڈیا تھا جو میڈیا اتنا پاورفل تھا کہ بیٹھے تھے کچوچا میں اور بریلی کی خبر دے رہے تھے. اولیاء کاملین یہ میڈیا نہیں، یہ ہاتھوں کا میڈیا نہیں، بلکہ ان کا یہ میڈیا بڑا مضبوط ہے. اس میڈیا کو مضبوط کرو، دنیا آپ کے قدموں میں ہے. دنیا آپ کی. ہم نے اس میڈیا کو چھوڑ دیا اور مادی اسباب کی طرف بھروسہ کرنے لگے. ہم نے خالی کے اسباب کی جانب بھروسہ کرنا چھوڑ کر اسباب کی طرف پہنچ گئے. اسی لیے زوال آیا. زوال کا سبب کیا ہے اگر پوچھو گے تو ہم نے اسباب پر بھروسہ کیا، خالی کے اسباب پر کرنا چھوڑ دیا. اگر ہم خالی کے اسباب پر بھروسہ کرتے تو آج بھی حکومت ہمارے قدموں کے نیچے ہوتی. ہم کہتے ہیں کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں نا کہ حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں. حالات کے رونے رو کر یہ دن آ گئے. حالات خراب ہیں. ہم نے یہ اولیاء کاملین کی زندگی پڑھو تو انہوں نے کبھی اسباب پر بھروسہ نہیں کیا تھا. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جان، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیا. یہ میرا امام کہہ رہا ہے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ہمیشہ، اولیاء کاملین نے ہمیشہ رب کی ذات پر بھروسہ کیا. رب کی ذات پر. اسباب کی طرف اولیاء کاملین نہیں جاتے، یہ ایسا کروں گا تو ویسا ہوگا، ویسا کروں گا تو ویسا ہوگا. وہ دیکھتے ہیں کہ جس رب نے پیدا کیا ہے حفاظت کرنے کا ذمہ بھی اس کا ہے. وہی کرم فرمانے والا ہے، وہی حفاظت فرماتا ہے. اللہ ہی حفاظت فرماتا ہے. اگر اللہ بچانے پر آ جائے تو کوئی نہیں مار سکتا، اور اللہ مارنے پر آ جائے تو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. تو اللہ تبارک اولیاء کاملین بزرگوں کی، اولیاء کاملین اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. شیخ المشائخ رحمۃ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ تھا؟ کوئی میڈیا نہیں تھا نا اس دور میں، کوئی میڈیا نہیں تھا. اور اس کے باوجود جو کام ان بزرگوں نے کیا ہے آج ہم کروڑوں مل کر وہ کام نہیں کر سکتے. کروڑوں مل کر وہ کام نہیں کر سکتے
جو اولیاء کاملین تلے تنہا کر دیں. لوگ کہتے ہیں کہ آج زیادہ کام ہوتا ہے. میں نے کہا یہ بات کہنا چھوڑ دو، اس لیے کہ غریب نواز تنہا آئے تھے ہندوستان میں. ایک غریب نواز، کیا شان تھی میرے آقا سرکار غریب نواز، کیا بلندی. ارے غریب نواز تنہا آئے، تنہا آنے کے بعد میں کوئی ساتھ میں کوئی لشکر نہیں تھا. چند رفقا تھے، وہ بھی بعد میں بنے. چند رفقا تھے، چند چاہنے والے تھے. غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا، 90 لاکھ کو، جبکہ مقابلے میں سب کفر کے ماحول میں سارا کفر تھا، ہر جگہ پر کفر کا ماحول موجود تھا، مقابلہ کر رہا تھا. اس وقت میرے غریب نواز نے یہ نہیں فرمایا حالات خراب ہے، حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے. نہ، کہا تو وہی لا الہ الا اللہ، اسی صدا کو بلند کیا تھا میرے غریب نواز نے، لا الہ الا اللہ. اور آج ہم ہزاروں مل کر بھی ایک کو مسلمان نہیں کر سکتے. ایک کو مسلمان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہوتی. کیا معاملہ تھا؟ پتا چلتا ہے یہ میڈیا بڑا مضبوط ہے. جن کی یہ آنکھیں مضبوط ہوتی ہیں ان کو ان آنکھوں کی ضرورت نہیں پڑتی. جن کی یہ آنکھیں مضبوط ہوتی ہیں، اولیاء کاملین اپنی ان آنکھوں کو مضبوط کرتے ہیں. حضرت تھوڑی دیر بعد خبر آئی کہ بریلی میں امام احمد رضا کا وصال ہوا، اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا. محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا. اس کی خبر محدث شیخ المشائخ علی حسین اشرفی میاں کی چوتھی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں. یہ ہوا. اب محدث اعظم فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کون ہے؟ کہنے والی کی ذات کا اعتبار دیکھ لو. بات کوئی عام مولوی یا کوئی عام پیر کرتا یا کوئی عام آدمی کرتا تو اس کی بات کا اعتبار نہیں تھا. بات وہ کر رہا ہے جو اپنے وقت کا محدث اعظم ہو، جو غوث پاک کی اولاد ہو. وہ کہہ رہا ہے، کہتے ہیں محدث اعظم کہ اعلیٰ حضرت غوث پاک کے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے لکھنے والے کے ہاتھ میں قلم ہے.